اقبال کا فلسفہ قلندری کیا ہے؟ کہ جب آپ کلام اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو اس میں وہ بندہ مومن کو کی تعریف بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اقبال بندہ مومن کا لفظ استعمال کرتا ہے، شاہین کا لفظ استعمال کرتا ہے، اقبال درویش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوان مرد جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔ ان کو بندہ حق بھی کہا، مرد آزاد بھی کہا، اور قلندر کا لفظ بھی استعمال کیا۔ بنیادی طور پر یہ تمام اصطلاحیں ایک بندہ مومن کی صفات بیان کرتی ہیں، اور جو معرفت کا تصور، جو روحانیت کا تصور قرآن پاک میں ایک بندہ مومن کی روحانی صفات کو بیان کرتا ہے، ان ساروں کی تشریح اقبال لفظ قلندر سے کرتے ہیں، بندہ مومن سے کرتے ہیں، مرد حق سے کرتے ہیں، مرد آزاد سے کرتے ہیں۔ اور ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے آپ کو مثالیں دینی ہوں گی۔ یہ تھیوری کے الفاظ نہیں ہیں کہ جن کو سمجھایا جا سکے۔ مثال کے طور پر جب آپ وہ حیرت انگیز کارنامے دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے، سیدی رسول اللہ کی تربیت یافتہ اس چھوٹی سی جماعت کے، کہ جو ریگزاروں سے نکلی، ریگستان سے نکلی، اور 20 سال کے عرصے میں رومن اور پرشین امپائر کو اس نے اڑا کے رکھ دیا۔ وہ جو پراسرار بندے تھے، جنہیں اقبال کہتا ہے غازی ہے تیرے پراسرار بندے، تو وہ بندہ مومن جس میں جو کردار کی وہ بلندی ہو کہ جب وہ میدان جنگ میں پیاسا مر رہا ہے، اس وقت اس کو پانی پلایا جائے تو وہ منہ پھیر لے اور کہے پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، جس کا یہ کردار ہو۔ جب ایک ماں، سیدی رسول اللہ فرمائے کہ مجھے جہاد کے لیے سامان کی ضرورت ہے، تو ماں جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر آ جائے اور سیدی رسول اللہ سے کہیے کہ اس بچے کو لے لیجیے کہ جب تیر آپ کی طرف آئیں گے تو تیر اس بچے کو لگیں گے اور آپ کے جسم مبارک پر نقصان نہیں۔ جب انسان میں قلندری صفات پیدا ہوتی ہیں تو اس میں یہ کردار پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کردار سے اس لفظ کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ جس میں یہ کردار ہوگا وہ قلندر ہے، جس میں یہ کیریکٹر ہوگا، جس میں یہ عشق ہوگا، جو یہ ویسا مرد مومن ہوگا، جیسے مرد آزاد ہوگا، جیسا مرد درویش ہوگا، جیسے مرد حق ہوگا، جس میں یہ صفات ہوں گی، وہ قلندر ہے۔ ایک مرد قلندر کن خوبیوں اور قوتوں کا مالک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کلام اقبال میں جس پراسرار وجود کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ شاید اقبال کا جو مرد آزاد ہے، اقبال کا جو مرد مومن ہے، وہ حقیقت میں وجود نہیں رکھتا۔ یہ بات صرف وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے مرد مومن کو دیکھا ہی نہ ہو، جس نے اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہے، جس نے امت مسلمہ کی تاریخ میں 1400 سال کی تاریخ میں ہمارے صحابہ کرام کو، بڑے بڑے مجاہدین کو، اولیاء اللہ کو دیکھا ہے، ان کی تاریخ کو دیکھا ہے، اور آج کے دور میں ان اللہ کے مرد آزاد بندوں کو دیکھا ہے، جس میں خود اقبال شامل تھے، جس میں قائد اعظم شامل تھے۔ یہ وہ تمام وجود ہیں کہ جو آزاد لوگ ہیں، جو کفر کے نظام سے خائف نہیں ہیں، جو لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو وہ اس پر استقامت اور ثابت قدم ہوتے ہیں۔ وہ کسی زمانے کے دجال سے، زمانے کے فرعون سے، زمانے کی لالچ اور خواہشات اور روپیہ دولت اور پیسے اور اقتدار سے مروب نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیتے ہیں، تو اس پر اس طرح جم جاتے ہیں کہ اللہ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ ان کی بات کو رد۔ اور ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ مرد آزاد، مرد مومن اور مرد قلندر کی صفات اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے ہمیشہ یہ کام، بڑے بڑے کام دنیا میں جو کیے گئے ہیں، چاہے وہ فلسطین کو فتح کرنا ہو، رومن اور پرشین امپائر کو شکست دینی ہو، چاہے بیت المقدس شریف کو فتح کرنا ہو، چاہے قسطنطنیہ کو فتح ہو، چاہے پاکستان کی تعمیر ہو، یہ سب کام کرنے والے مرد آزاد لوگ تھے، مرد مومن لوگ تھے، درویش لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو زمانے سے ٹکرا جانے کی جرأت اور طاقت رکھتے تھے، مروب نہیں تھے کفر کے نظام سے۔ ہم کو سیدی رسول اللہ کی سنت مبارکہ سے لے کر پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں یہ صفات والے لوگ ملتے ہیں۔ یہ آج کے دور میں ہر نوجوان یہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کر سکتا ہے، کردار چاہیے، اور وہ کردار پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے بزرگوں کی سما حیات، اپنی بزرگوں کی زندگیوں کی طرف، تاریخ اسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ دیکھیے کہ انہوں نے کیسے وہ کارنامے انجام دیے جو آج، چونکہ آج حقیقت یہ ہے کہ آج ہمیں آس پاس وہ رول ماڈل نظر نہیں آتے، لہٰذا بچے، نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اقبال نے جس مرد مومن کا، جس مرد قلندر کا ذکر کیا وہ ماضی میں ہوتا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، تلاش کریں۔
ایک مرد قلندر بننے کے لیے آج کے نوجوانوں کو کیا راستہ اپنانا ہوگا؟ دیکھیے، جب آپ ایک مرد قلندر بننا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے کسی مرد قلندر، مرد درویش، مرد مومن کی صحبت اختیار کریں۔ صحابہ کرام کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھیں، ان کو سیدی رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی تھی، سیدی کی تربیت تھی، آپ نے نگاہ فرمائی، اپنا روحانی فیض دیا۔ انسان کو ظاہری علم تو ایک استاد سکھاتا ہے، لیکن اس کو روحانی وجود ایک مرشد بناتا ہے۔ ایک مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک روحانی وجود کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے وجود کو روحانی کر دے۔ جب وجود میں روحانیت پیدا ہوتی ہے، نگاہ بلند ہوتا ہے، سخن دل نواز ہوتا ہے، تو جاں پرسوز ہوتی ہے۔ جاں پرسوز کے بغیر کوئی انسان بلند نگاہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اس سے ذمہ داریاں لیتا ہی نہیں ہے، وہ ڈیوٹیز لیتا ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو مرشد چاہیے۔ مرشد مل جائے تو اس کے بعد انسان کو اپنی زندگی حلال کرنی ہوتی ہے، حلال طریقے سے گزارنی ہوتی ہے۔ زنا، شراب، بدکاری، جھوٹ، مکر، فریب، بغض، کینہ، یہ تمام امراض قلبی جو انسان کے وجود میں بیماریاں ہوتی ہیں، جب یہ انسان کے وجود میں پالی جائے تو پھر وہ مرد قلندر، مرد درویش، مرد آزاد نہیں بنتا، وہ غلام ہوتا ہے اپنی خواہشات نفسی کا۔ تو اپنی جب مرد غلام نہیں ہوتا، نہ کسی فرعون کا، نہ دجال کے نظام کا، نہ اپنی خواہشات نفس کا، وہ آزاد ہوتا، سچ بولتا، ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق۔ ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق۔ اقبال نے ڈیفینیشن بتائی ہے قلندر کی گئی کہ گردن کٹوا دیتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وقت کے فرعون کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پورے معاشرے میں کمپرومائزز ہیں، جھوٹ بولو نکل جاؤ، رشوت دو کام چلا لو۔ انسان اپنے آپ کو کمفرٹیبل اور آرام دہ کرنے کے لیے تصادم سے گھبراتا ہے، کفر سے کمپرومائز کرتا ہے۔ یہی کوالٹیز ہیں جو ایک مرد قلندر میں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہوتی ہے اس کی دل کی رفیق۔ ازل سے ہوتا ہے، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق۔ تو پہلی بات جو بتائی، مرشد تلاش کریں، پھر بزرگوں کے بارے میں تاریخ زندگی، ان کے تاریخی حوالے پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح یہ چیزیں حاصل کی، اور پھر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ ایک بھی چیز نافذ کر لیں آپ، کیوں جھوٹ نہیں بولنا۔ آج دیکھیں آج کی کفر کے نظام میں زندگی آپ کی کتنی مشکل ہو جائے گی، صرف ایک بات کے اوپر کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ کے لیے کھڑا ہوں گا، سچ بات کروں گا۔ تو مشکل راستے ہیں، یہ آسان راستے نہیں ہیں، اس کے لیے بڑی سخت روحانی تربیت اور مرشد کی تربیت اور نگاہ چاہیے ہوتی ہے۔ فلسفہ اقبال کی روح سے عقل اور عشق کی حقیقت کیا ہے؟ پورے کلام اقبال میں اقبال نوجوانوں کو عشق کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ عشق سے مراد کسی لڑکی سے عشق نہیں ہے، انسان کے وجود میں وہ طاقت کہ جو اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ یعنی میں سمجھتا تھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک، یہ واقع معراج کے بارے میں انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک انسان کے لیے جانا ناممکن ہے، لیکن عشق کی ایک جست، جو عشق ہو اللہ کے ساتھ، جو تعلق تھا سیدی رسول اللہ کا، ایک جست میں آپ سدرۃ المنتہا کائنات پار کر کے آپ اللہ کے پاس ملنے کے لیے چلے گئے، ملاقات ہوئی۔ تو پوری دنیا میں جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے، جو تبدیلی لے کر آتا ہے، جس جنون سے، جس جذبے سے، جوش سے لے کر آتا ہے، اس کو اقبال نے عشق کا نام دیا ہے۔ مثال کی اس کی واضح مثال یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تو جبریل علیہ السلام نے ان سے آ کے پوچھا آپ سے آپ کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا جس اللہ سے ہے اس کو معلوم ہے میری حاجت۔ انہوں نے جبریل کے آگے اپنی حاجت بھی بیان نہیں کی، کہا جو میرا مالک ہے جانتا ہے میری حالت کیا۔ تو اس پر اقبال نے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو حیرت ہے لب بام ابھی، یعنی عقل ابھی تک کنارے پہ بیٹھ کر سوچ ہی رہی ہے کہ یہ کیا کروں کیا نہ کروں، اور عشق جو ہے وہ بے خطر آگ میں کود پڑا۔ تو بات یہی ہوتی ہے، عقل اللہ نے اس لیے دی ہوتی ہے کہ انسان دنیاوی معاملات طے کرے، میں نے گاڑی کیسے چلانی ہے، گھر کے معاملات کیسے دیکھنے ہیں، نوکری کیسے کرنی ہے، چیزیں مشینیں کیسے ٹھیک کرنی ہیں۔ یہ جو عقل کے معاملات ہیں، جو عقل کی حدود ہے، وہ صرف دنیاوی معاملات تک ہے۔ لیکن عشق وہ طاقت ہے کہ جو انسان کو اتنی قوت اور طاقت دیتی ہے کہ پوری کائنات کو وہ مسخر کر سکے، پوری کائنات تک اس کی رسائی ہو، وہ سدرۃ المنتہا پار کر کے اپنے رب کے حضور میں جا سکے، سیدی رسول اللہ سے نسبت اور تعلق قائم کر سکے۔ یہ سب کچھ عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ورنہ عقل انسان کی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ جب عقل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم کو ان کا شعور نہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ لیکن عشق اس بات کو سمجھاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں محبت اور جنون میں اپنی جان قربان کرتا ہے، اللہ اس کو کس طرح زندہ رکھتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہارے انٹلیکٹ میں، تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آئے گی۔
تو جو بات عقل میں نہیں آتی اس کو عشق سمجھاتا ہے، اور عشق کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ تو جب قلب انسان کا زندہ ہوتا ہے اس کو عشق کا مفہوم سمجھ آتا ہے، وہ ان وسعتوں میں کائنات کی گھومتا اور سیر کرتا ہے جہاں پر عشق کی رسائی نہیں ہے، جہاں پر عقل کی رسائی نہیں ہے۔ عقل کی آخری حد سدرۃ المنتہا ہے، جہاں پہ جبریل علیہ السلام نے سیدی رسول اللہ سے فرمایا تھا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں، اس سے آگے سیدی تشریف لے گئے۔ تو عقل کی انتہا جو ہے وہاں ہے جہاں پہ سدرۃ المنتہا ہے۔ کائنات میں انسان گھوم سکتا ہے، پوری اسپیس میں انسان سیر تفریح کر سکتا ہے، لیکن جو مقام اللہ کے دربار میں جانے کا ہے، سیدی رسول اللہ کے دربار میں جانے کا ہے، وہاں عقل نہیں، وہاں عشق کا کام آتا ہے۔ علامہ صاحب کی نظر میں عقل چیزوں کو پرکھنے کی کامل کسوٹی نہیں ہو سکتی، وہ عشق، نظر اور جنون کی بات کرتے ہیں، کیوں؟ دیکھیے یہی بات علامہ اقبال نے بڑی واضح بتائی ہے کہ جب آپ اپنے دنیاوی معاملات طے کرنے ہیں تو آپ عقل کو استعمال کریں گے، اور جب آپ نے روحانی معاملات دیکھنے ہیں تو آپ عشق سے کام لیں گے۔ وہ کام جو عقل کا ہے وہ قلب کا نہیں ہے، جو قلب کا ہے وہ عقل کا نہیں ہے۔ انسان کے وجود میں اللہ نے قلب بھی رکھا ہے اور عقل بھی رکھی ہے۔ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی معرفت کے راز جاننا چاہتے ہیں، سیدی رسول اللہ کی حقیقت و معرفت جاننا چاہتے ہیں، ان کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ معاملات عقل سے طے نہیں ہوتے، یہ عشق سے طے ہوتے ہیں، ادب سے طے ہوتے ہیں، قلب سے طے ہوتے ہیں۔ اس لیے پورے اقبال کے کلام میں جو مسلمان نوجوانوں کو نصیحت یہ کی گئی ہے کہ تم اپنے وجود میں عشق پیدا کرو۔ عشق نہیں تو راگ کا ایک ڈھیر ہے، وہ انسان جس میں تڑپ نہیں، طلب نہیں، جس میں بے چینی نہیں، جس کے اندر عطا ہوئی ہے مجھے روز و شب کی بیتابی، خبر نہیں خاکی ہوں کہ سیما بھی۔ یہ جب انسان کو عشق آتا ہے، یہ تو انسان، ماں کو جب ایک بچے سے عشق ہوتا ہے، ماں کو جب کسی بیوی کو اپنے شوہر سے عشق ہوتا ہے، کسی لڑکی کو لڑکے سے عشق ہوتا ہے، تو اس کے بغیر اس کو سکون نہیں آ رہا ہوتا، اس کو ہر حال میں اپنا وہ محبوب جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان اس کو سیدی رسول اللہ نہ ملے ہوں، اس کو اللہ تک وہ نہ پہنچا اور وہ سکون سے بیٹھا، اس کو تو تڑپ جل کے مر جانا چاہیے۔ بہت لوگ آپ کو اپنے آس پاس ایسے ملیں گے جو سیدی رسول اللہ سے اتنا عشق کرتے ہیں کہ سیدی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا خود یہی حال تھا ان کے بارے میں، جب بھی کوئی مدینے کا ذکر کرتا، سیدی رسول اللہ کا ذکر کرتا، اقبال بے اختیار دھاڑے مار مار کے روتے تھے۔ عام لوگوں کو یہ کیفیت سمجھ نہیں آ سکتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ روز آپ دیکھتے ہیں ہزاروں لوگوں کے آگے سیدی رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دل میں کچھ فرق نہیں پڑتا، اور بعض لوگ ہیں جن کے آگے صرف مدینے کا ذرا سا ذکر کر دو تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دلوں کی نرمی کے معاملات ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ جس کو نرمی عطا نہیں ہوئی اس کو اللہ نے کوئی خیر عطا نہیں کی۔ یہ نرمی کے معاملات ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں، جو کرم کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر یہ چیزیں، یہ قلوب، ایسا دل عطا کرتا ہے۔ وہی بات ایک مرشد کے پاس جائیں۔ یہ سارے معاملات روحانی معاملات ہیں، یہ کتابیں پڑھ کر اور یونیورسٹی اور کالجز کے لیکچر سے نہیں، ایک مرشد کی صحبت سے ملتے ہیں۔ فکر اقبال کے وہ حرکی پہلو کیا ہو سکتے ہیں جن کی طرف آج کی نوجوان نسل کو توجہ دینا ہوگی؟ دیکھیے اقبال کی زندگی کا کمال یہ ہے کلام کا کہ وہ مسلسل تصادم کی بات کرتے ہیں، وہ مسلسل کشمکش کی بات کرتے ہیں۔ پرسکون زندگی اقبال حرام کہتے ہیں کہ نوجوانوں پہ، آج کے دور میں تو خاص طور پر کہ انسان آرام سے بیٹھا ہو، سکون سے بیٹھا ہو، اس کو کوئی بے چینی، اس کے اندر کوئی تلاطم، کوئی طوفان برپا نہ ہو، کیسے ممکن ہے جب پوری امت رسول تکلیف میں ہو، کیسے ممکن ہے کہ ابھی تو اتنا کام باقی ہے کرنے والا، ابھی تو پوری دنیا میں مسلمان رسوا اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کی حفاظت کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نوجوان سکون اور اطمینان سے اپنی زندگی میں گم ہو، صرف اپنا کیریئر بنا رہا ہو، اپنے بیوی بچوں اولاد میں خوش ہو، چھٹیاں گزار رہا ہو، ہالیڈیز منا رہا ہو۔ اقبال کا پورا کلام ڈائنامک ہے، پورا کلام اقبال کا انسان کو ابھارتا ہے اس بات کی طرف کہ تو پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ لہو گرم رہے، ہر وقت تصادم اور کشمکش رہے کہ یہ، اور جب تن آسانی شروع ہو جاتی ہے، جب زندگیاں بہت کمفرٹیبل ہو جاتی ہیں، تیرے صوفے ایرانی، تیرے قالین ہیں فرنگی، لہو مجھ پر رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اقبال کے شاعر وہ روتے ہیں اس بات کے اوپر کہ میرے نوجوان اتنے تن آسان، اتنے کمفرٹیبل زندگی کیسے تلاش کر رہے ہیں آج کل، کہ جب ان کی حیات، ان کی زندگی، ان کی تربیت اس بات میں ہے کہ ہر وقت وہ کانفلکٹ اور تصادم میں رہیں، آزمائشوں سے گزریں، سخت کوشی، جان کوشی، وہ اپنے آپ پر مشکلات
میں سے گزاریں، اپنی تربیت کریں کہ یہ مشکلات جو ہیں، یہ ایک شعر جو تھا کہ تندی ہے باتیں مخالف سے نہ گھبرا ہے اقبال، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اقبال کا شعر نہیں ہے لیکن مفہوم اقبال کے کلام کا ہے۔ تو یہی بات کہ متحرک پہلو، ڈائنمک زندگی، کسی صورت بھی آرام دہ اور عیش طلب زندگی طلب نہ کرے بندہ مومن آج، ہر وقت اپنے آپ کو جسمانی روحانی طور پر بھی، اور زندگی کا مقصد حیات اس کا یہ ہو کہ ہر وقت کفر سے ٹکرا جائے جا کر، ہر وقت کفر سے تصادم میں رہے، اور یہی پھر وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کام لیتا ہے، جو قوموں کی تقدیریں اور تاریخیں تبدیل کرتا ہے۔ علامہ اقبال کی نظر میں اسلامی فلاحی ریاست کا نظریہ کیا ہے؟ اسلامی فلاحی ریاست کا نظریہ وہی ہے جو خلافت راشدہ کا ہے۔ سیدی رسول اللہ کے دور میں، اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں جو اسلامی ریاست تھی وہ ایران سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس لاکھوں کروڑوں افراد کی ریاست کے اندر ایک بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس کو وظیفہ دیا جاتا تھا، جو ایک گھوڑے کو ٹھوکر لگتی تھی سڑک پر تو خلیفہ ذمہ دار ہوتا تھا، ایک یہودی اور عیسائی خلیفہ پر مقدمہ کر کے مقدمہ جیت سکتا تھا۔ عدل اور انصاف کا یہ عالم تھا کہ انسانی تاریخ نے اس سے پہلے یا اس کے بعد ایسی عدل کی ریاست کبھی نہیں دیکھی۔ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور مسلمانوں کے زوال کا دور تھا۔ ہندوستان میں مسلمان غلام تھے، اور غلاموں نے نسلیں، 2-3 نسلیں غلاموں کی پیدا ہو چکی تھی جنہوں نے کبھی ایک آزاد اسلامی ریاست دیکھی ہی نہیں تھی۔ تو اقبال کے لیے بہت مشکل تھا وہ نقشہ کھینچ کے رکھ دینا۔ خود اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے تخیل سے بھی زیادہ ہے یہ بات، ورنہ میں نقشہ کھینچ کے رکھ دیتا کہ ہمارے آبا تھے کیا اور تم کیا اور ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے رہتے تھے، مگر آج کے غلام ذہنوں کے تخیل سے، ان کے خیال سے ہی باہر ہے یہ بات کہ ایسے ممکن بھی ہے کہ مسلمان پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے ہوں اور ہماری ہاں اور نہ میں کائنات کے فیصلے ہوں۔ ایک وقت تھا کہ ایسے ہوتا تھا۔ تو اسلامی فلاحی ریاست وہی ہے جو خلافت راشدہ کی ہے، اور یہ اب آج کل کے دور میں اقبال نے پھر یہ تصور دیا ہے کہ جب مسلمان ممالک مختلف ملکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں تو ہر ملک پہلے اپنے آپ کو اسلامی فلاحی ریاست بنائے، اور اس کے بعد عالم اسلام اتحاد کر کے ایک دوبارہ سے اپنے مرکز خلافت کی طرف جائیں۔ جب تک کہ خلافت کی بنا دوبارہ استوار نہیں ہوتی، اقبال نے اپنی شاعری میں پورا کہا ہے، اس وقت تک تم اپنے قلب جگر کو تیار کرو کہ اس ذمہ داری کے لیے تم اپنے آپ کو آمادہ کر سکو۔ تو ایک ایسی اسلامی ریاست کہ جہاں پر قانون اللہ اس کے رسول کا ہوگا، جس کو جو عام طور پہ کلاسک تھیوکریسی کہتے ہیں کہ وہ ایک مولوی کی حکومت ہوگی، نہ یہ اسلامی ریاست ہے، نہ یہ اقبال کا تصور ہے۔ ہر مسلمان اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی ہو یا امام شامل ہوں یا ٹیپو سلطان ہو یا ترکی کا عثمانی خلیفہ ہو، ہر شخص اس قابل ہے کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ایک اسلامی ریاست قائم کر سکے، اور وہاں پہ قانون اللہ اس کے رسول کا ہوگا۔ یہ کوئی موروثی، کوئی خاندانی ریاست نہیں ہوتی، یہ کوئی ایسی ریاست نہیں ہوتی کہ جو کسی ایک گھرانے، ایک خاندان یا ایک رنگ و نسل کے اوپر مبنی ہو۔ اس کی بنیاد اللہ، اس کے رسول اور قرآن اور آئین کے اوپر ہوتی ہے، اور عدل و انصاف کا وہ نظام ہوتا ہے کہ جیسے کہا کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے عالم اسلام کی تاریخ میں کہ کروڑوں افراد بستے ہوں، ایران سے لے کر افریقہ تک کی ریاست پھیلی ہوئی ہو، لیکن خلیفہ وقت زمین پر سوتا ہو یہ کہہ کر کہ، اور خلیفہ وقت سے یہ سوال کیا جا سکے کہ 2 چادریں تمہارے جسم پر کیسے آئیں۔ یہ اسلامی فلاحی ریاست ہے۔ آج کل ہمیں خواب لگتا ہے، اقبال نے بھی کہا تھا کہ نقشہ تمہارے تصور سے باہر ہے یہ کہ آج کیسے ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا، اور اب پاکستان کو بھی ہم نے یہی اسلامی ریاست بنانا ہے جو ہمارا مقصد ہے۔ پاکستان اقبال کی اسلامی فلاحی ریاست بن سکے کیسے ممکن ہے؟ کوئی راستہ، کوئی راہ عمل بتائیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک مجدد پیدا کیا ہوتا ہے جو اس دور کے فتنے اور مشکلات اور پریشانیوں کا حل بتاتا ہے۔ احادیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ تو جو 20ویں صدی کے مجدد ہیں جو اللہ نے اس خطے میں پیدا کیے وہ علامہ اقبال ہیں۔ جدید دور کے جتنے فتنے ہیں، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، کمیونزم ہو، لبرلزم ہو، فیمنزم ہو، آزادی نسواں ہو، جدید تعلیم ہو، جتنے فتنے ہیں ان تمام کا علاج اقبال نے بتایا۔ اقبال ہی کا تصور تھا کہ اسلامی ایک پاکستان کی ریاست قائم کی جائے۔ قائد اعظم نے خود یہ بات فرمائی کہ ہر تحریک کے پیچھے ایک مفکر ہوتا ہے، ایک دانشور ہوتا ہے، ایک صاحب نظر ہوتا ہے۔ تحریک پاکستان کے پیچھے علامہ اقبال ہے،
اور فکر اقبال ہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے آپ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کی اس سے بہتر تشریح اس دور میں آج تک کسی نے نہیں کی جتنی بابا اقبال نے کی۔ علامہ اقبال کا فوکس ہی اسی بات پر ہے، ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ پہلے ایک مرد آزاد نسل پیدا کی جائے۔ ظاہر ہے جو آزاد لوگ ہوں گے وہی آزاد ریاست بنائیں گے، غلاموں سے آزاد ریاست کا تصور ناممکن ہے، اسی لیے پہلے نسل کی تربیت۔ کلام اقبال میں وہ مرد قلندر، مرد درویش، مرد شاہین، مرد آزاد، مرد حق وہ تیار کریں، وہ نسل آپ کہ جس کے اندر وہ بجلی ہو، وہ عشق ہو، وہ جنون ہو، وہ تلاطم اور تصادم کی کیفیت ہو، جو ہر وقت کچھ کرنا چاہتی ہو، متحرک ہو، ڈائنامک ہو۔ اس نسل سے پھر آپ تعمیر پاکستان کا کام لیں گے، اسلامی فلاحی ریاست کا۔ جو آج کل کے غلیظ جمہوریت کے کیڑے ہیں کہ جو اس کفر کے نظام میں، اینگلو سیکسن لا میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اس کفر کے نظام ہی میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عافیت ہے، وہ کبھی اس پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست نہیں بنا سکتے۔ تبدیلی اس طرح نہیں آتی، تبدیلی کے لیے شریعت لانی پڑے گی، تبدیلی کے لیے اللہ اس کے رسول کا قانون لانا پڑے گا، اللہ اس کے رسول کا عدل لانا پڑے گا۔ لیکن ہمارے لوگوں کے نزدیک تبدیلی صرف سیاسی جماعت کی تبدیلی ہے، لہٰذا اس بد نصیب قوم سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے جب تک اقبال کو زندہ نہیں کیا جائے گا، جب تک آپ اینگلو سیکسن لا سے شریعت کی طرف نہیں جائیں گے، اس وقت تک پاکستان اسلامی فلاحی ریاست نہیں بن سکے گا۔ انشاءاللہ یہ اس کی تقدیر ہے، اس نے بننا ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن سے اللہ یہ کام لے گا، لیکن وہ لوگ سیاست اور ڈیموکریسی اور پالیٹکس میں نہیں ہیں، اس نسل کو بھی تیار ہونا ہے۔